اس لیے اگر معافی نہیں مانگے گناہ گڑ گڑی ہو جاتے، پھر معافی مانگو شرم آتی، گناہ تو چھوٹنے گڑی گڑی معافی، تو آپ کے دل پر داغ پڑتے جائیں گے، وہ داغ آپ کے دل کو پتھر کر دیں گے۔ انسان کے دل پہ سیاہ داغ پڑتے ہیں گناہوں سے، توبہ سے گناہ سے، توبہ سے وہ داغ مٹ جاتے ہیں، تو ان کو مٹاتے رہا کریں۔ جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں دوائی کھاتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں، مرض کم ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں دوائی تو پھر مرض زور پکڑتی ہے، بلکہ بنیادی مرض ہو جاتی ہے، کہتے جڑوں تک رہ گئی، اب یہ خطرے میں مشکل ہی ہے، اس کو ہونا تھا جو ہو چکا، اب علاج نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض انسان یہ توبہ چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، گناہ بھلے ہوتے ہیں لیکن تم ساتھ دوائی بھی لگا رکھو، توبہ کو رکھو، 70 دفعہ بھی زنا ہو تب بھی نہ چھوڑو توبہ کو۔ جب خدا وعدہ کر چکا ہے، قسم کھا چکا ہے، جب تک توبہ کریں گے میں معافی دیتا رہوں گا۔ شیطان نے کہا بنی آدم کو میں نے ہلاک کیا گناہ کرا کے، لیکن اس نے توبہ کر کے مجھ کو ہلاک کر دیا، میری ساری محنت چلی جاتی ہے۔ جب یہ کہتا ہے استغفر اللہ، خدا کی رحمت آ جاتی، معافی جاؤ۔ یہ حدیث شریف ہے، صحیح ہے۔ اس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ زندہ ان کی سانس چلتی، گناہ کراؤں گا۔ خدا نے کہا قسم ہے اپنی بزرگی کی، جب تک معافیاں مانگے میں بھی دیتا رہوں گا معافیاں۔ تو معافی نہ مانگنے سے وہ گناہ کا اثر دل پر رہتا ہے، جو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان کے اندر عظمت خدا، عظمت رسول نہیں رہتی۔ یہ توبہ بھی ساتھ رکھیں، اور شیطان حاوی نہ ہو آپ پر ہر وقت، وقتی طور سے حاوی ہوگا پھر ہٹ جائے گا۔ جو ذکر اذکار نہیں چھوڑتے ان سے اچھے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جو ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں ان سے اچھے کام نہیں ہوتے، برے ہی کام ہوتے ہیں، اور توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، پھر وہ بچے گا زیادہ، ہلاکت میں زیادہ ہی جائے گا نا، زیادہ ہلاک ہوگا، کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، شیطان کو چکر دیا، پھر گناہ ہو جاتے، گھٹ گھٹ گناہ، گھٹ گھٹ توبہ ایک ہی، یا پھر انسان ایک ہی دفعہ نیکی کرے، یا گناہ ایک ہی دفعہ چھوڑے، پھر گناہ، پھر توبہ گھڑی گھڑی، تو یہ تو پھر کیا کریں، وہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اس نے دیا۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں مہما عصیت اللہ، جتنے بھی تو گناہ تیرے سے ہوتے ہیں وہ چھوڑ، اس کو نہ دیکھ، فلا تنسا ذکرہ، تو خدا کا ذکر اور خدا کی محبت کا نام مت چھوڑ، تجھے لازم ایک دن بخشے گا وہ، کہ نام تو لیتا ہے میرا، استغفر اللہ تو پڑھتا ہے، معافی تو کرتا ہے، تو وہ دل سے انسان کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، کالے داغ ہٹ جاتا ہے۔ ایک تو توبہ کرنا چھیڑیں اگر گناہ ہوتے ہیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، کسی کو بتائے نا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اور ذکر اذکار کو نہ چھوڑیں، آپ سے اچھے کام زیادہ ہوں گے، گناہ کم ہوں گے۔ اگر گناہ ہوتے بھی ہیں، ذکر اذکار نہیں چھوڑتے ہیں، آپ کو توبہ نصیب ہوتی رہے گی، توبہ سے وہ جو ہے وہ زوال آپ سے دنیا آخرت ٹل جائے گا۔ ذکر اذکار چھوڑنے سے بڑا سخت انسان کا کھانا خراب ہوتا ہے، یہ اولیاء نے بھی کہا ہے اور آقا جی نے بھی کہا ان چیزوں کو، کہ اتبع السیئۃ بالحسنہ، اگر تیرے سے گناہ ہوتا ہے ساتھ نیکی بھی کرتا رہے، نیکیاں گناہوں کو دبا دیں گی۔ نہیں جی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا دوست ایسے باتیں کرتے ہیں، یا شیطان کو ڈالتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ ولی اللہ بنوں گا۔ آدمی تو میرے خیال ولی اللہ کرم سے ہی بنتا ہے، چاہے گناہ ہوں بھی تب بھی ولی اللہ ہی رہتا ہے، اگر خدا کا خوف اس کے دل میں رہے۔ ہاں گناہ ہو بھی جائے تب بھی ولی اللہ ہی رہتا ہے، اگر اس کے دل میں خوف خدا کا ہے۔ حدیث میں نہیں آیا مومن سے گناہ ہوتا ہے تو پہاڑ جیسا ہوتا ہے، اس کو تشویش رہتی ہے، پریشان رہتا ہے، یہ ولی اللہ ہے، ایمان والا ہے، ایمان والا ولی اللہ ہوتا ہے۔ اور جو گناہ کرتا ہے اس کو تشویش نہیں، پریشان نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ گار ولی اللہ نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ کیونکہ آ کر کے مومن سے گناہ ہو ایسے جیسے پہاڑ آ گیا، پریشان پریشان پریشان۔ تو ذکر والے سے گناہ ہو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کسی شخص نے ذکر کہا سے گناہ ہوا، بڑا رویا، اس سے بے ادبی کے لفظ نکلے، وہ نہیں نکلنے چاہتے تھے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مقدر میں نہ ہوتا تو میں نہ کرتا۔ آواز آئی تم کو شرم نہیں آتی، تم کھلا بولتے ہو، مقدر کا نام لیتے ہو، تم سے گناہ ہوا تو تم کو معافی بھی تو دے دی، معافی میں لگا دیا جیسے ہوا ہی نہیں، پھر تم ایسی باتیں کرتے ہو، پھر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے، تمہارا ستاری غفاری کر دیا، پھر تم ایسی، پھر اس نے آواز جو سنی غائبانہ خدا سے معافی مانگی، کہ معافی بھی دے دی، توبہ بھی تم کو کرا دی، سب کچھ کرا دیا، پھر تم کہتے تم نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، نہیں بولنا ہے۔ آدم نے بولا تھا نہیں بولا تھا، درجہ
کہ اس نے تم سے یہ کرا کے دیکھنا ہے کہ تم نے غلطی کی، میں نے معافی کی، غفور رحیم ہوں یا نہیں ہوں، یہ بھی تو اس نے ظاہر کرنا ہے۔ اور تم سے گناہ نہیں ہوگا تو تم کو غفور رحیم کیسے پتہ چلے گا؟ تم کچھ بھی نہیں کیا، تم کو معافی ہے، بلکہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پھر میں کہتا ہوں تم کو سب معاف ہے، کوئی سزا نہیں، جاؤ بخشے ہے، تم کو بخشا۔ اسی آکن کہ تم سے گناہ نہیں ہوں گے، خدا اور قومیں پیدا کرے گا، ان سے گناہ ہوں گے، معافیاں مانگے، خدا ان کو بخشے گا۔ خدا نے ان کو بتانا میں غفور الرحیم ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر گناہ ہوگا تو خدا بخشے گا نا، نہیں تو کیسی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اس میں۔ اسی آقا جی نے سے الفاظ کہے ہیں، ایک حدیث میں کہا ایک شخص سے گناہ ہوا توبہ کی، گناہ ہوا توبہ کی، گناہ ہوا توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے گناہ ہوتا ہے توبہ بڑی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آقا جی کہتے ہیں، حدیث شریف ہے یہ، فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا يَشَاءُ، جب اسے گناہ ہوتا ہے خدا بخش دے گا، امید لے کے سچی آ جاتا ہے، نیت نہیں ہوتی ہے اس کی، پھر ہو جاتا ہے۔ فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا يَشَاءُ، یہ جتنے گناہ کر رہے میں نے اس کو بخش دیا، اس کو پتہ ہے، امید لے کے مجھے رب معافی دے دے گا۔ شیطان کراتا ہے میرے پاس ایک دم آ جاتا، اللہ توبہ استغفر اللہ استغفر، جا معافی، دیکھا تو اتنا اللہ بخشتا ہے۔ اگر یہ ایسے نہیں کرے گا تو یہ گناہ جون سے نا دل کو برباد کر دیں گے، ہاں مار دیں گے، گناہوں سے دل مر جاتا ہے، خدا کی رحمت ہٹ جاتی ہے، سیاہی آ جاتی ہے، توبہ سے سیاہی ہٹتی رہتی ہے۔ جس چیز کو نہیں سمجھتے وہ پھر الٹا ہی سوچتے ہیں، ایک ہی دفعہ توبہ کر، پھر توبہ کر، گناہ، پھر بعد میں ایک ہی دفعہ نہیں ہوتا، یہ تو چلتا رہے گا، کسی سے تھوڑے گناہ، کسی سے زیادہ گناہ، کسی سے بڑے گناہ، کسی سے مرتے دم تک گناہ، جا کے موت کے وقت گناہ چھوٹتا ہے۔ لیکن انسان مریض ہوتا ہے، جو کچھ دوائی کھاتا ہے، کوئی بچتا ہے کوئی مرتا ہے، ہوتا ہی ہے نا، اکثر بچ جاتے ہیں۔ تو اب بچیں گے مریں گے وہ تو بعد کی بات ہے، دوائی تو انسان کھاتا ہے نا۔ آخر بھائی مرنا لکھا ہوا، جینا لکھا ہوا، جو ہونا وہی ہونا، چھوڑو ڈاکٹر کو، چھوڑو پرہیز کو، چھوڑ دوا کرتے ہو، نہیں لگے رہتے ہو، اس ڈاکٹر کی دوا، یہ دوا، فلانی پرہیز، بچے نہ بچے وہ بعد کی بات ہے، دوائی اس سے نہیں چھوڑنی، کوئی چھوڑتا ہے، وہ بات علیحدہ، یہی اپنی جگہ چلتی ہے۔ ایسے انسان مرتے دم تک خدا تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں گناہ ہوئے تو توبہ کرے، نہ ہوئے تو شکر کرے، لگا رہے بس، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اور جو چھوڑ دیا نا تو پھر شیطان کی عید ہو جائے گی، ہاں پھر تمہارا کھانا خراب کر کے دم لے گا، کہ چکر میں آ گیا۔ اسی یہ حدیثوں کو یاد رکھیں، گناہوں پر توبہ نہ چھوڑیں، اور یہ اللہ کے 70 دفعہ بھی زنا ہو خدا معاف کر دے گا، تو اس نیت نہ رکھ گناہ کرنے کی، ہو گیا پھر توبہ کر، پھر توبہ کر، پھر توبہ کر۔ لیکن تم نے نیت اگر رکھ لی، توبہ کے ساتھ نیت ہے گناہ میں نے ضرور کرنا ہے، وہ توبہ قبول نہیں ہے، وہ تم نے بے ایمانی کی خدا سے۔ ہاں، المستغفر بربی و مقیم علیہ، ایک آدمی خدا سے معافی مانگتا ہے لیکن نیت میں معافی نہیں، نیت میں کہتا ہے میں ضرور کروں گا گناہ، نیت رکھی ہوئی ہے، کل مستہزی بربہ، وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے۔ دیکھا یہ بھی ساتھ بھولنا نا، ہاں ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن نیت نہیں رکھتا، اب نہیں کرنا، پھر ہو گیا، یار اتنی کوشش کرتا ہوں، یا پھر ہو جاتا ہے، پھر شراب پی ہو جاتی ہے، پھر زنا ہو جاتا ہے، پھر چوری ہو جاتی ہے، پھر کیا مصیبت ہے یار، لگا ہوا، یہ بخشا ہوا انشاءاللہ، پریشان ہے۔ اسی آگے ایک حدیث میں کہا، ایمن زنا وائن سرق وائن 3 دفعہ کا، وہ بھی اللہ اس کو بخشے گا، جنت میں جائے گا۔ اس صحابی کہتا ہے زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، آپ نے کہا وائن زنا، اگر زنا کیا چوری کے، بخشے گا خدا اس کو۔ توبہ جو کرتا ہے نا، نیت جو اس کی صحیح ہے۔ 3ری دفعہ اس نے پھر کہا صحابی نے، زنا بھی کرے چوری بھی کرے، کہا زنا کرے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا، تیری ناک رگڑ کے جنت میں چلا جائے گا۔ دیکھا، جس کی صفت یہ ہو اس کو پریشانی ہوتی ہے، کہا ایمان والے کو پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بڑا کوشش کرتا ہوں زنا نہیں چھوٹتا ہے، بڑا کوشش کرتا ہوں شراب نہیں چھوٹتی ہے، بڑا کوشش کرتا ہوں نماز پڑھوں پھر چھوٹ جاتی، کیا مصیبت ہے، بس پریشان ہے۔ سمجھو کہ اس کو معافی مل جائے گی، یہ بچ جائے گا، اس کی نیت پکی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ لیکن دوسرا نیت کا خبیث ہے، بولتے کرنے ہیں اور ان کو بھی کروانے ہیں،
اب سمجھے نیت کا بڑا دخل ہے. اگر تمہاری نیت پکے نمازی کی ہے، تمہاری نیت پکی تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھے گا، تمہاری تہجد لکھی گئی، تہجد والا. چلو حدیث میں آتا ہے خدا نے اس کی نیند کو اس پر صدقہ کر دیا. تم نے کہا تھا یہ اتنی خیرات کروں گا، خدا کے پیسے نہیں آئے لیکن نیت کا سچا تھا، تمہاری خیرات لکھی گئی. تو نیت کو مضبوط کریں آپ. ہاں کہ گناہ نہیں کرنے ہیں، گناہ سے دور رہنا ہے، ہوتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، چلتے رہنا. جو پریشان ہوتا ہے گناہ کر کے بھی ایمان والا رہتا ہے، اس کے گناہ نیکیاں بنتی ہیں، گناہ نہیں لکھے جاتے. کہ پریشان رہا نا، نیت کا پکا تھا کہ نہیں ہونے، کیوں ہوتے ہیں اس کو دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا. وہ ایمان والا گناہ کر کے بھی. اور دوسرا یہی گناہ کر کے ایمان والا نہیں ہے کہ اس کی نیت خراب تھی، اس کو پریشانی نہیں تھی. آقا جی کہتے جو ایمان والا نہیں گناہ کر کے ایسے ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، یہ منافق کا ایمان والا نہیں ہے. اور وہی گناہ دوسرے نے کیا تو وہ پریشان بیٹھا ہوا، یہ پریشان نہیں ہے. فرق سمجھے؟ ایسے ہی کہا کہ آقا جی نے ایک ایمان والا قیامت کو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گود میں لیں گے محبت سے، کہ گناہوں میں پریشان رہتا تھا کہ کیوں ہوتے ہیں. گود کا لفظ آیا، خدا اس سے کہے گا تم نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہتا بہت پریشان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تم نے سب کو کیا تھا، ہم نے معافی دے دی ہے اور تم کو معافی ہے، اور جو تم نے کیا تھا اس کو ہم نے گناہ کی بجائے نیکیوں میں لکھ دیا. تصور نیکیوں میں لکھ دیا، یہ سب نیکیاں ہو گئی اب تمہاری، یہ گناہ نیکی بنے. دیکھا جو پریشان ہوتا ہے. تو آقا جی کہتے ہیں جب یہ سنے گا کچھ گناہ خدا اس کو چھپا دے گا، جو حدیث کا مفہوم ہے. جب وہ سنے گا کہ میرے گناہ تو نیکیاں تو نیکیاں، میں تو پہلے ڈر گیا، اللہ نے تو بڑی مہربانی کی، میرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ کچھ اور بھی گناہ ان فرشتوں نے لکھے میں بتا دوں آپ کو، میں نے اور بھی کیے ہیں. تو کہتے ہیں آقا جی مسکرائے اور آپ کے دانت دیں، امت کو تسلی دی. اگر تم کو ندامت ہے اور تم کو پریشانی ہے تو تم کو یہ گناہ جون سے ہیں نیکیاں بنے گی، مصیبت نہیں بنے گی، گناہ رحمت بنے گی. یہ اس کے لیے رحمت بنیں گے جس کے دل میں گناہ کے ساتھ خوف آ جاتا ہے، اللہ استغفر اللہ توبہ. دیکھا یہ حدیث ہے، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اس میں ہوتا ہے اس میں خوف بھی ہو، اتنا خوف نہ خدا نہیں بخشے گا، رجا اللہ سے امید رکھے خدا بخش دے گا.